یہ کیا لگائے گا۔ لہذا جب آدمی ایسا ہو، چاہے اس کے اندر جو بھی وجہ ہو، اور اس آدمی کو یقین ہو کہ ہم اس لائق بن ہی نہیں سکتے ہیں کہ کچھ کما سکیں، یعنی کمانے پر یقین ہو کہ ہم کما نہیں سکتے ہیں، اس لائق نہیں ہو سکتے، ہم سے کمائی ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو اس انکم کے نہ ہونے کا، کمائی کے نہ ہونے کا یقین ہو، تو ایسی صورت میں شادی کرنا حرام ہے۔ کسی کو لا کے پھنسانا نہیں ہے، بلکہ آپ جب اس کو لائیں گے تو یہ سارا مسئلہ آئے گا۔ لہذا ایسی صورت میں حرام بتایا گیا ہے، فرض کے مقابلے میں یہ حرام ہے۔ اور اگر شک شبہ ہو کہ نہیں آج نہیں کماتے ہیں لیکن ممکن ہے کہ کمائیں گے، یعنی اگر شک ہو، گمان ہو کہ کمائیں گے بھی نہیں کمائیں گے، لہذا کام کے لائق بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کام کے لائق نہ بھی ہوں، یعنی کما نکما میں اگر وہ شک میں پڑا ہوا ہو اور کوئی پہلو اس کا اگر اس کے اندر یقینی طور پر موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی مکروہ تحریمی ہے، واجب کے خلاف ہے۔ وہاں گناہ کا مسئلہ تھا، یہاں کما نکما کا مسئلہ ہے۔ اور اگر یہ چاروں صورتیں نہ ہو، بلکہ یہ چاروں صورتیں نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ نفس پر کنٹرول بھی ہے، گناہ کا کہیں سے خطرہ نہیں ہے، کمانے میں اخراجات پوری کرنے میں بھی کہیں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، اور نہ کہیں گناہ کا اندیشہ ہے، جو فرض کی صورت ہو یا واجب کی صورت ہو، کمانے میں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد ہم کھلا پلا نہیں سکتے، یعنی یقین ہے کھلانا ہے پلانا ہے، اور یقین ہے کہ گناہ نہیں ہوگا، تو گناہ سے اطمینان ہو، کھلانے پلانے کی صلاحیت سے ہے، اس پر بھروسہ مکمل ہو، تو ایسی صورت میں تب نفل کا درجہ آتا ہے، اب سنت مستحبہ کا درجہ آتا ہے۔ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نفل ایسی صورت میں ہے، ورنہ فرض ہے، واجب ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اور یہ پانچویں صورت نفل کی جو آتی ہے وہ ان چاروں صورتوں کے سوا، یعنی جب گناہ پر کا نہ خیال ہو اور نہ گناہ ہونے کا یقین ہو، نہ گمان ہو، بالکل شادی ہو یا نہ ہو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہو اور پورا بھروسہ ہو، اسی طریقے سے یقین ہو کہ ہم کام کرنے والے ہیں، محنتی ہیں، ہم اتنا ضرور کہ آنے والی اولاد ہونے والی سب کی ہم پاسن پوسن اور پرورش کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کا یقین ہو، تو ایسے آدمی پر سنت ہے جس کو نفل کا درجہ دیا گیا ہے۔ اسی لیے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت کو نہ ادا کرے وہ میرے طریقے کو پر عمل کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی لیے بہت سارے بزرگوں نے مستحب سمجھ کر کے شادی نہ بھی کیا، اور ہمارے ہندوستان کے راجا، ہم اور آپ کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ ہے کہ انہوں نے شادی کے بعد شادی کی۔ لوگوں نے پوچھا حضور اب کیا ضرورت ہے شادی کے بعد شادی؟ کہا اس لیے ضرورت ہے کہ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا الودود والولود فإنی مکاثر بکم الامم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ محبت کرنے والی سے اور زیادہ بچہ جننے والی سے نکاح کیا کرو، شادی کیا کرو، فإنی مکاثر بکم الامم، اس لیے کہ جب اولاد ان کی زیادہ ہوں گی
بال بچے زیادہ ہوں گے تو انہی کے بال بچے میری امت ہوگی، اور یہ امت قیامت میں رہے گی۔ جو سرکار فرماتے ہیں کہ جب اولاد کثیر ہوگی تو وہی اولاد میری امت کثیر ہوگی، اور قیامت میں اپنی امت کے کثیر ہونے پر میں ناز کروں گا، فخر کروں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خواجہ غریب نواز فرمانے لگے کہ ہم نے شادی کہا یہ تو سنت ہے، لیکن پیارے آقا نے اولاد کی کثرت کو یہ بھی حکم دیا، یہ قولی سنت ہے۔ نبی نے جو اپنی زبان سے کہا کثیر ہونا، یہ بھی تو سرکار کی بتائی سنت ہے، لیکن وہ چیز میں ایک شادی میں نہیں دیکھ رہا ہوں، کثیر نہیں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا آپ نبی کے قول کے تحت، نبی کے فرمان کے تحت اولاد کی کثرت کی نیت سے ڈبل شادی کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ دیکھیں کہ سنت سے کتنی پیار ہے اور کتنی محبت ہے، جبکہ وہ ہستیاں، ان ہستیوں پر یہ نکاح حقیقت یہ ہے کہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور اللہ کے کرم سے حرام اور مکروہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں جو رب کی عطا سے پانے والے ہیں، کمی والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے در پر مانگتا جاتا ہے تو وہ پا لیا کرتا ہے۔ یہ تو رب کے خزانے سے حاصل کرنے والے ہیں، تو ان پر حرام بھی شادی نہیں، مکروہ بھی نہیں، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے خوف والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ واقعی ان ہستیوں پر سنت ہے، ورنہ اب ہم الناس کا حال تو یہ ہے کہ کہیں فرض کی صورت ہے، کہیں واجب کی صورت ہے۔ تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس سنت کو اس لحاظ سے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کو پسند کیا ہے، لہٰذا اولاد کی کثرت کے ارادے سے شادی کر رہا ہوں، نکاح کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج حال یہ ہے کہ ہمارا سوچ دینی سوچ نہیں، بلکہ ہمارا سوچ ہمارے فطرت اور ہمارے لحاظ سے ہے، اپنی سوچ ہے، ہمارے اندر دین کی سوچ نہیں، جو رسول نے سوچا وہ سوچ نہیں، بلکہ اپنی اسپیشل اپنی سوچ ہے کہ جتنا کم بال بچے رہیں گے سکھی پریوار بن کے رہیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی سوچ ہمارے اندر نہیں ہے، بلکہ ہماری طبیعت کی سوچ ہے، ہماری فطرت والی سوچ ہے، حالات والی سوچ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو تمام نفلی اور سنت والے عملوں سے سب سے افضل بتایا گیا ہے۔ یہ سنت، ہم لوگ بہت سارے سنت کو ادا کرتے ہیں، عقیقہ کرنا سنت، ختنہ کرنا سنت، اچھا نام رکھنا سنت، بہت سارا کام، نماز میں سنت، اور بہت سارے احکام اور کام میں سنت، لیکن ساری سنتوں کو ایک طرف رکھیں اور اس نکاح سنت کو ایک طرف رکھیں تو یہ ایک سنت ساری سنتوں پر بھاری ہے، اور ایک سنت سارے سنتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہمارے امام نے فرمایا کہ سنن بہت ہے، نوافل بہت ہے، ساری نوافلوں میں اہم نفل اگر کوئی ہے تو وہ نکاح ہے، وہ شادی کرنا ہے، یعنی اہم السنت۔ جیسے نماز اہم الفرائض ہے، نماز اہم الفرائض ہے کہ روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن سارے فرضوں میں اہم فرض نماز ہے۔ اسی طرح سنن بہت ہے، لیکن ساری سنتوں میں اہم السنن یہ نکاح ہے۔
تو میرے دوستوں میرے بزرگوں جو اہم ہوتا ہے تو اس کی اہمیت کا ہم اگر خیال کریں تو اس کے فائدے بھی بہت اہم ہوا کرتے ہیں۔ نماز اہم ہے تو نماز میں دیکھیں سارے اہم الفرائض یعنی سارے فرائض میں اہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے فرائض کی خوبی اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے احادیث پڑھیں گے تو حدیث سے ثابت ہے کہ ایک نمازی نماز پڑھتا ہے تو فرائض تمام فرائض سے نماز اس لیے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے سے روزہ فرض ہے اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، حج فرض ہے حج کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے کا بھی نماز پڑھنے میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو اہم ہوتا ہے سب کے ثواب کا وہ مجمع ہوا کرتا ہے، یعنی ایک اہم میں جس سے وہ اہم ہے سارے ثوابات اس میں سمٹے ہوئے ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں اسی طرح یہ تمام سنتوں میں تمام نفلوں میں نکاح اہم کا مطلب یہ ہے کہ سارے سنن کا فائدہ اور ثواب اللہ نے اس میں سنت پر عمل کرنے والے کو عطا فرماتا ہے، بلکہ مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف سماعت فرمائے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 3 لوگ کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے میں رکھ لیا ہے کہ یہ 3 لوگ جب جب پھسلیں گے ہم مدد کریں گے، جب جب بھٹکیں گے ہم مدد کریں گے، جب جب غربت کے دہلیز پہ قدم رکھیں گے تو ہم اس دہلیز سے اس کا قدم ہٹائیں گے اور امیری کے دہلیز پر اس کا قدم رکھیں گے۔ 3 لوگ کی ہم ہمیں مدد کریں گے۔ ان 3 لوگوں میں اللہ اپنے ذمے لیا ہے، کہا باپ آپ کو ذمہ نہیں لینا ہے، اور رشتہ دار گھر کے گارجین کہا کہ آپ فری ہیں، بلکہ 3 کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں کہ ہم اس کی حمایت کرتے رہیں گے، مدد میری جاری رہے گی۔ وہ 3 میں سے ایک کون ہے؟ نکاح شادی کرنے والا جو سنت انداز میں شادی کرے۔ الناکح الذی یرید العفاف، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو عفت کے ارادے سے، گناہوں سے بچنے کے ارادے سے، گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کے ارادے سے، یرید العفاف، یرید کے معنی ارادے، عفاف معنی گناہوں سے بچنا، گناہ کے بچنے کے ارادے سے جو آدمی نکاح کیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اب نکاح اس ارادے سے کیا، اب وہاں سے جب بھی غربت آئے گی، جب بھی دکانداری میں خلل آئے گی، جب بھی کاروبار میں پریشانی آئے گی، جب بھی مالی حیثیت ٹوٹنے لگے گی، اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کی مدد کرتا رہے گا۔ پروردگار اگر بے روزگار ہے روزگار عطا فرمائے گا، روزگار ہے روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، اگر وہ طلب عہدہ کا طلبگار ہے تو اللہ مناسب عہدہ عطا فرمائے گا، عہدے میں منصب میں ترقی عطا فرمائے گا۔ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، سرکار فرماتے ہیں 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ باپ کو پریشان، گارجن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نیک عمل کی برکت سے، اس نکاح جیسی نیک عمل کی برکت سے اور نیک سوچ کی برکت سے۔ عبادت میں بھی تو سوچ ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ نمازی کہے، شہید ہوتے ہیں کہ لوگ بہادر کہے، عالم ہوتے ہیں کہ لوگ عالم صاحب کہے، تو یہ سوچ میں بھی تو فرق ہوتا ہے۔ لہذا سوچ یہ ہو کہ اللہ ہم اس لیے شادی کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں سے جو شادی نہ کرنے کی بنیاد پر گناہ ہوتا ہے، اس طرح کے گناہوں سے بچے، اس لیے ہم شادی کر رہے ہیں۔ تو ایسے نظریے سے شادی کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالی غیب سے مالی امداد عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے اخراجات کو خود بھی پوری کر لے اور اپنے آنے والی بیوی کے اخراجات، آنے والے بال بچوں کے اخراجات کو بھی پوری کر سکے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، تو پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ روئی فدا
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں نکاح میں برکت عطا فرمایا ہے کہ نکاح اگر اس سوچ سے ہو تو یہ رحمت ہے کہ اللہ ہماری مدد کرتا ہے، اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اللہ کی مدد یہ کیا ہے؟ فضل ہے، کرم ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ باران رحمت باران کرم فرماتا ہے صحیح سوچ اور صحیح نظریے سے شادی کرنے کی بنیاد پر، بشرطے کہ نکاح آپ کا مقبول ہو۔ مقبول کب ہے؟ جبکہ مسنون ہو، یعنی واہیات خرافات سے بچ کے نکاح شرعی انداز میں ہو، نیت یہ ہو، سارا اجزاء صحیح ہو، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو زندگی بھر غیبی تعاون فرمائے گا، اور آخرت میں آپ کا حال یہ ہوگا، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نکاح کی وجہ سے آدھا ایمان مکمل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی آپ کامیاب اور وہاں بھی آپ کی جیت ہو رہی ہے کہ سب سرکار فرماتے ہیں، اسی کتاب النکاح مشکات وغیرہ میں یہ حدیث شریف ہے کہ آدھا نکاح سے ایمان مکمل ہو گیا۔ اب سرکار نے فرمایا کہ آدھا جو ایمان مکمل ہونا بچ رہا، تو اب آدھا مکمل کر کے پورے ایمان والا بننا چاہتے ہو تو آدھا اور جو پورا کرنا ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت، یعنی سارے احکام کو کرو گے تو احکام سارے کرنے کی وجہ سے اب جو آدھا ایمان مکمل ہونا رہ گیا ہے، وہ سارے احکام کی پابندی سے وہ آدھا ایمان بھی مکمل ہو کے تم مکمل ایمان والے بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن پڑھے، نماز پڑھے، حج کریں، روزہ رکھیں، سب کچھ کریں، خدمت، تو آدھا، اور شادی کیا، نکاح کیا، سنی شادی کیا، اسلامی شادی کیا، صحیح نیت سے شادی کیا، تو ایک سے آدھا، ایک کام میں آدھا، اور یہ سب کام میں آدھا، تو یہ بھاری ہوا کہ نہیں؟ میرے دوستو، یہ بھاری ہوا کہ نہیں؟ سب کام، ارے سب کام میں تو فرض بھی ہے، سب کام میں تو واجب بھی ہے، سب کام میں تو سنت بھی ہے، سب کام میں تو سب کچھ ہے، لیکن یہ نکاح وہ ہے کہ سب سے آدھا اور سنگل نفل سے آدھا۔ یہ کیسا لاجواب نفل ہے، کتنا بے مثال نبی ہے کہ ثواب میں یہ فرض سے بھی سارے فرض کو ایک جگہ کیا جائے، سارے واجب کو ایک جگہ کیا جائے، اور سارے سنت اور نفل کو ایک جگہ کیا جائے، تو آدھا مکمل ہوا، اور اکیلے ایک نکاح کیا تو آدھا مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنا اہم ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لہٰذا اسی لیے امام اعظم نے فرمایا کہ نفلی عبادتوں میں، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں سرکار کے اس قول کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک نفل ثواب کے لحاظ سے سارے فرائض پر بھی بھاری نظر آ رہا ہے کہ سب مل کے آدھا اور یہ اکیلے آدھا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پیارے آقا، اسی مشکات شریف میں حدیث شریف ہے، سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اسلامی نکاح صحیح سوچ سے نکاح نہیں کرتا ہے، یہ اجر اسی کو ملتا ہے، آدھا ایمان مکمل ہونے کا تغمہ اسی کو ملتا ہے جو صحیح سوچ کے ساتھ صحیح طریقے سے اسلامی انداز میں شادی کیا، تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اسی حدیث وغیرہ کے ضمن میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی اسلامی شادی کرتا ہے اور صحیح نیت سے شادی کرتا ہے تو اللہ آدھے ایمان کی تکمیل فرماتا ہے، لیکن سوچ بھی صحیح نہیں،
سوچ کیا ہے؟ شادی کرو اور اس گھرانے میں کرو، اس لیے کہ بڑا ہائی فائی گھرانہ ہے، گاڑی مانگے مل جائے گا، 5-7 لاکھ مانگے تو مل جائے گا، جو کہہ دیں گے انکار نہیں کرے گا، پیسہ کی کمی تھوڑا ہی ہے، مال کی لالچ میں اور چیزوں کی وجہ سے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ نے شادی کیا اور اسلامی طور طریقے سے ہٹ کے شادی کیا اور غلط سوچ سے کیا، گناہوں سے حفاظت کے ارادے سے نہیں، مال کے لوبھ میں کیا، جمال دیکھ کے کیا، لیکن آپ کا نظریہ اگر اسلامی نہ رہا، ارادے اچھے نہ رہے، لہذا سرکار فرماتے ہیں ہر آدمی کے دیہ میں ہمزاد ہوتا ہے، ہر آدمی کے دیہ میں ہمزاد۔ حدیث شریف میں ہمزاد کے بارے میں ہم لوگ پڑھے ہیں، سرکار نے فرمایا قرینۃ من الجن و قرینۃ من الملائکہ۔ سرکار نے کہا اے میرے صحابہ، تم سارے کے سارے جتنے ہو سب کے کچھ ساتھی ہوا کرتے ہیں، اور سرکار نے ساتھی کا نام بتایا، قرینۃ من الجن و قرینۃ من الملائکہ۔ کچھ ساتھی جنات کی ذریت سے ہے اور کچھ ساتھی فرشتوں میں سے ہے، کرامل ہے، کاتبین ہے، محافظ فرشتے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے ساتھی ہیں۔ ہمارے جو ساتھ رہے اسی کو ساتھی کہا جاتا ہے، ساتھ پڑھے تو ہم سبق ساتھی، ساتھ سفر کرے ہم سفر ساتھی، تو یہ ساتھ رہنے کی وجہ سے ساتھی کا سرکار نے کہ ساتھی، تو وہی ہمزاد کے بارے میں اشارہ کیا کہ جنات میں سے ہمزاد جو ہوتا ہے یہ بھی تمہارا ساتھی ہے، اور کچھ مکرم فرشتے بھی ہیں جو تمہارے ساتھی ہیں۔ تو قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو کیا آپ کا ساتھی بھی شیطان ہے؟ فرشتہ ہے تو چلو بھائی، لیکن آپ کا ساتھی بھی شیطان ہے؟ ہم لوگ کا ساتھی تو بتا دیا کہ تمہارا ساتھی فرشتے کے ساتھ ساتھ شیطان بھی ہے، قرینۃ من الجن و قرینۃ من الملائکہ۔ اے آقا، تو کیا ایسا ہی آپ کے ساتھ بھی ہے کہ فرشتے کے ساتھ شیطان ساتھی بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مسئلہ تو ہے کہ ساتھی ہے، لیکن ولیکن اعاننی ربی، میرے رب نے میری مدد کی۔ جو کام ہوتا ہے بغیر اللہ کی توفیق اور مدد کے ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا نماز پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، جو کام اچھا ہو اللہ کی مدد سے، جو برائی سے ہم بچ رہے ہیں اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ تو آقا نے یہی مدد کی بات کی، ولیکن اعاننی ربی، اللہ نے میری مدد کی۔ سرکار فرماتے ہیں فاسلم، تو میرا ہی کلمہ پڑھ کے میرے ہاتھ پر مشرف اسلام ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، کہا کہ اب ادھر سے نکل کے، اس پارٹی سے نکل کر میری پارٹی میں آ گیا ہے، کفر سے ہٹ کر ایمان میں آ گیا ہے اور میرا غلام بن گیا ہے، اب تو میری حمایت میں چلتا ہے، میرے کہے کے مطابق کام کرتا ہے، لیکن تم لوگوں کا شیطان تمہارا الٹا کام کرانا کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ اس مسئلے کو بھی اگر دیکھیں تو نبی بے مثل و مثال ہے۔ نبی کی مثال اس لیے نہیں ہے کہ وہ شیطان سے فری ہے اور ہم لوگ شیطان سے فری نہیں ہیں۔ آسانی سے آدمی کہتا ہے ہماری طرح، تو طرح میں کیا تمہارے پاس بھی تمہارا جو ہمزاد ہے کیا اسلام قبول کر لیا ہے، مسلمان ہے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بلکہ تمہارا شیطان وہ کافر ہے اور کفر کی طرف، بدعمالی کی طرف تمہیں لے جانے کی کوشش اور رغبت دلایا کرتا ہے۔ لہذا یہی رغبت کا نتیجہ ہے کہ مال کا لالچ دے گا، جمال دکھائے گا
اور غلط کو اچھا بنائے گا، اور وسوسہ ڈال کے، یہی وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنات میں سے یہ حمزاد وسوسہ ڈالتا رہتا ہے اور طرح طرح کا خراب تمہیں خیالات ڈالتا رہتا ہے، اور ڈالوا کے تمہیں گناہوں کا مرتکب بناتا رہتا ہے۔ لہذا جب آدمی کی نیت بھی خراب کرتا ہے، عمل بھی خراب کراتا ہے، اور اس لیے کراتا ہے تاکہ یہ ثواب سے محروم ہو جائے، فائز سے محروم ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو نیت صحیح نہیں کرتے اور اسلامی انداز میں شادی نہیں کرتے، تو اس کا حمزاد اب جاتا ہے ابلیس کے پاس، اب جاتا ہے گرو کے پاس، اب جاتا ہے اپنے شہنشاہ کے پاس، اس لیے کہ تنخواہ انعام وہی سے ملتا ہے جتنا وہ ڈیوٹی دیتا ہے۔ اس کی ڈیوٹی ادھر ادھر کروانا، تو ادھر سے چھڑکانی کیا، گڑبڑایا، اب اپنا جو کام کیا، ڈیوٹی کیا، تو ڈیوٹی کا پیسہ لینے جائے گا، انعام لانے جائے گا، روزانہ جاتا ہے اور اپنی ڈیوٹی کو بتاتا ہے اور ڈیوٹی کے مطابق انعام لیتا ہے۔ یعنی صبح سے شام تک کوئی مزدور کام کرتا ہے تو اپنے کام کے مطابق پیسہ لیتا ہے، اور شیطان کا کام ہے ادھر ادھر کرانا، یہی کام کا پیسہ ابلیس سے جا کے انعام وہاں جا کے لیتا ہے۔ تو شادی گڑبڑا دیا، نیت گڑبڑا دیا، مال دولت ڈیمانڈ کروا دیا، اور اس طریقے سے گاجا باجا ڈھولک پھالک یہ سارا مسئلہ اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب شرعی شادی نہیں بلکہ شرعی شادی ہو گئی، اب شرعی شادی ہو گئی، شرعی کو شرعی بنا دیا شیطان نے، وہی حمزاد، اور شرعی بنا کے اب خوش ہو کے جاتا ہے کہ ہم شرعی شادی نہیں رہنے دیے، اتنا توڑ مڑوڑ کیے ہیں، محنت کیے ہیں کہ ہم شرعی شادی بنا دیے ہیں، اسلام کے خلاف انداز کی شادی بنا دیے ہیں، گناہ ثواب سے ہٹ کر گناہ والی شادی کو بنا دیے ہیں۔ لہذا ہم نے آدھے ایمان جو حاصل کرتا ہم سے اتنا توڑ مڑوڑ شادی کو کیا ہے کہ وہ اب آدھا ایمان اس کا مکمل نہیں ہوگا، اور شیطان سے وہاں انعام لے کے چلا آتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خوش ہوں، شیطان نہ خوش ہو، اور نہ خوش ہونے کا مطلب یہ ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب ابن آدم اسلامی انداز میں شادی کرتا ہے اور جب وہ وہاں ابلیس کے پاس جاتا ہے تو سینہ پیٹتا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے سینہ پیٹتا ہے، کہتا ہے کیا ہو گیا؟ ابلیس کہتا ہے کاہے سینہ پیٹ رہے ہو، کیا وجہ ہے سینہ پیٹنے کی؟ کہا حضور ہم کتنوں توڑ مڑوڑ کیے، توڑ نہیں سکے، آخر اب نے اس نے اسلام کا رشتہ جوڑ کے شادی کیا اور اپنا آدھا ایمان بچا ہی لیا ہے، اسی غم میں سینہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم توڑ نہیں سکے۔ تو آپ کامیاب ہوئیے، شیطان کو ناکامیاب کیجئے، ایسا نہیں کہ آپ فیل ہو جائیے اور شیطان کامیاب ہو جائے۔ کامیابی آپ کے لیے ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو رسول اور اللہ کا فرما بردار ہو کے شادی ہو بیاہ ہو، جو کام بھی کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو کے رہے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو شادی کامیاب کر کے ہم لوگوں کو کامیاب بنائے، اور کامیاب ہی کے لیے بھلائی ہے اور ہدایت کے دائرے میں کام کرنے والے ہی کے لیے کامیابی ہے اور نجات ہے۔ قرآن کہتا ہے الا ھدی من ربہم، کچھ صفات کو بیان کرنے کے بعد کہ ایسی صفت ایمان والوں کی ہونی چاہیے، اور صفات بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا الا ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، یہ لوگ اسلام کے مطابق ہیں، اسلام کے دائرے میں ہیں، اور جو لوگ یہ اسلام کے دائرے میں ہیں ہم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔
تو کہیں مفلحون کہا جاتا ہے، کہیں فقط فاز فوزاً عظیمہ کہا جاتا ہے، سب میں کامیابی بتایا جا رہا ہے۔ لیکن کب؟ جب ہم اسلام اور ہدایت کے دائرے میں ہماری شادی ہو، ہمارا عمل ہو، ہمارا سب کام ہو، رسم و رواج کی پیروی نہ کریں بلکہ سنت سرکار، اور ہم رسم و رواج کے فرما بردار نہ بنے بلکہ ہم رسول کے فرما بردار۔ قرآن نے کامیابی کہاں رسم والے کے بارے میں کہا، کہاں باپ دادا کے بارے کہ جو باپ دادا کے راستے پر چلے گا فقط فاز فوزاً عظیمہ ہے، ڈھونڈتے رہ جائیے گا، مر جائیے گا۔ بلکہ جو رسم و رواج کے بارے میں قرآن میں منع کیا ہے کہ وَإِنْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کہ اگر تمہارے آبا و اجداد عقل نہ رکھتے ہو تو بھی تم اس کی پیروی کرو گے۔ قرآن شریف میں منع کیا گیا ہے کہ اگر باپ دادے تمہارے نہیں دین کو فلا یعقلون کا مطلب دین کی سمجھ نہ بھی رکھتے ہوں اور کوئی رسم و رواج قائم کر دیے ہوں دین کے نہ جاننے کی بنیاد پر، اور تم دین جان رہے ہو تو بھی وہ تو نہ جانتے تھے اس لیے رسم و رواج قائم کر دیا، اب تم دین جان رہے ہو تو اس جان بوجھ کر کے بھی تم اب دین کو پر نہ چل کے رسم و رواج پر چلو گے۔ یعنی ایسا، یہ استفہام انکاری بتایا گیا ہے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب دین آ گیا تو رواج کی کیا ضرورت ہے؟ جب شریعت آ گیا تو طبیعت کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما، بہت کافی سمے ہو گیا اور بڑی دور سے آئے ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں، اور آپ بھی ان کی تقریر کے بھی آپ خواہش مند ہیں۔ جب تو محنت کیا ہے اور ان سے بھی محنت کروایا ہے، ورنہ گھر میں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود باہر سے آنے کا مطلب ہے کہ طبیعت لگ رہی ہے اور ان سے ان کی تقریر ہمارے لیے کچھ نہ کچھ خواہش رکھ رہی ہے ان کی تقریر کی، لہٰذا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ اپنی خواہش کے مطابق ہماری تقریر تو برابر سنتے ہی رہتے ہیں، ہر جمعہ ہو یا محلے کے میلاد وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں، اس لیے کہ کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز مزیدار ہوا کرتی ہے، اور ہم تو جدید نہیں، ہم تو قدیم ہو گئے، ڈھیر دن سے پرانے آپ کے ہیں، لہٰذا اب نئے کی بھی ضرورت ہے تاکہ مزیدار گفتگو، مزیدار لب لہجے میں آپ سماعت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔